اللہ 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 رسول کے احکامات کی اطاعت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو اسی آیت کے سے علماء کرام نے ایمان مفصل کو تخریج کیا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس سے علماء نے ایمان مفصل کو تخریج کیا۔ اب اس آیت میں جو بنیادی بات ہے کہ ایمان لانا ہے، ایمان لانے کا مطلب اللہ اس کے رسول کی احکامات کی پیروی کرنی، اور نمبر 2 جب پیروی کرنی ہے تو اس ایمان لانے کے بعد، پیروی کرنے کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنا مال اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اب اس پہ سبحان اللہ کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مال دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی مال لینے کی بات ہو رہی ہوتی تو پوری مسجد سبحان اللہ سے گونج رہی ہوتی۔ جب جیب سے پیسے نکلنے کی بات آ رہی ہوتی ہے نا کہ یار مال دینا ہے، تو پھر ہم وہاں سیانے بن جاتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار بن جاتے ہیں، یہاں سبحان اللہ بولنے کا نہیں ہے، اگر بولیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت میں اپنے قریب رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، سائل کی مدد کرنا، وہ جو بغیر کسی وجہ کے قید و بند میں پابند سلاسل ہیں ان کو قید سے آزاد کروانا، بلا وجہ لوگوں کے اوپر مقدمے لگائے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے FIR کاٹ دیتا ہے۔ میری بھی FIR کاٹ دی اٹھا کے، FIR کاٹ کے 2.5-3.5 سال تک کیس چلاتے رہے، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ جناب وہ تمام بیانات جھوٹے تھے، تمام پولیس والوں نے جھوٹی رپورٹ بنائی تھی، لہذا آپ کو عدالت باعزت بری کر دی، چلو جی چھٹی ہو گئی، ہم باعزت بری ہو گئے۔ تو اب وہ جو 3.5 سال تک آپ نے ایک آدمی کا زندگی حرام کر دیا، جینا دوبر کر دیا، اس کا کھانا پینا دوبر کر دیا، جس علاقے کے SHO نے FIR کاٹی، یہ سارا کام کیا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے، اندھا قانون، کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پیسے والا آدمی ہو تو وہ جج کو پیسے کھلائے، وکیل کو پیسے کھلائے، وزیر داخلہ کو پیسے کھلائے اور نکل جائے، لیکن جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کے لیے تمام کے تمام قوانین لاگو ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم ٹیکس بھی بھرے، سالانہ ٹیکس بھی بھرو، ٹیکس کے پیسے نہیں بھرو تو FBR والے پوچھنے آ جاتے ہیں، بجلی کا بل نہیں بھرو، گیس کے الیکٹرک والے پوچھنے آ جاتے ہیں۔ ہم کہاں کہاں پٹتے رہیں گے، کب تک مرتے رہیں گے، کب تک مر مر کے جیتے رہیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں کو بتا رہا ہے اور یہ فکر دے رہا ہے، ذہن سازی، کہ جب آپ اپنا اخراجات کا مینیو تیار کرتے ہیں تو اس مینیو کے اندر جہاں آپ گھر کا خرچہ نکالتے ہیں، کہ الیکٹرک کے بل کا خرچہ نکالتے ہیں، گیس کے بل کا خرچہ نکالتے ہیں، وہاں پر ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کا بھی خرچہ نکالا کریں۔ آپ کی ماہانہ آمدنی میں کچھ پیسے قریب رشتہ داروں کے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ذوی القربیٰ کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، ان کو بھی آپ دیں، یتیموں کو بھی دیں، مساکین کو بھی دیں، مسافر کو بھی دیں، سائل کو بھی دیں، بلا جواز جو قید میں گرفتار ہیں ان کی بھی مدد کریں۔ آپ کی مسجد ہے، مسجد کے چندے کے اندر بھی آپ ایک ماہانہ اماؤنٹ طے کر لیں کہ ہمیں 500 روپے ہر مہینے اس کے ڈبے میں ڈال لیں، ہر مہینے مسجد کے اندر ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب زکوٰۃ کے پیسے اٹھائے تو کسی ہم نے جناب والا ایک ادارے میں پکڑا دیے، بلکہ چاہیے کہ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہم سے کھچے کھچے رہتے ہیں، ان سے ہماری محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والوں کتب علیکم القصاص، ہم نے قتل کے بدلے میں قصاص رکھا، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا اور جب ثابت ہو گیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد کے بدلے میں آزاد، الحر بالحر، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، اور پھر اگر
فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو تو اللہ تبارک و تعالی اس معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے کے احسان کو پسند فرماتا ہے اور اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور ایک بات یاد رکھو کہ قصاص کے اندر، قصاص کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ کیا ہے؟ اس میں زندگی۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ بے جا جو قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کے بعد قاتل جو ہے وہ قانون کی بعد ایسی شقیں ہیں کہ جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاتل بڑی آسانی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ایسے میڈیا کے اندر، اخبارات میں سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو بھی یاد ہوں گے، اور میڈیا پہ بھی بہت سارے موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قتل کرنا ایک آسان سی بات ہے، کسی کا بھی قتل کرنا، کسی کو مروا دینا اتنا آسان ہے جس کے لیے کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو میں کس طرح بتا دوں کتنا آسان ہے، بہت آسان سی بات ہے، اور کسی کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، باقی بیچارہ ایک بے گناہ آدمی پکڑا جاتا ہے، 3-4 سال تک اس کا کیس چلتا ہے، اس کے بعد کیس کو لپیٹ کے، فائل کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اگر تم سمجھو تو اے عقل والوں، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تم اگر ایسا کرو گے تو معاشرے کے اندر عدل قائم ہوگا، توازن قائم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت اس کے قریب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ والی آیت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مفصل احکام بیان کر دیے ہیں، ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا ہے، 4تھا پارہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہم بات کریں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وراثت میں سب کے حصے مقرر ہیں۔ اب کسی کو وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی وصیت باطل قرار پائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آپ نے اس روزے کے احکام سنے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن ان کے فرض روزوں میں اور ہمارے فرض روزے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک سب سے بڑا فرق، ایک فرق آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے ٹائم کا، کہ پہلی امتوں کے جو روزے ہوتے تھے وہ سارا دن کے ہوتے تھے، یعنی مغرب کا جب سورج ڈوبتا تھا تو مغرب کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد ان کو کھانے کی اجازت تھی، اور اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد سو گیا تو جیسے ہی وہ سوئے گا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب اگلے دن مغرب جب سورج ڈوبے گا تب اس کا روزہ کھولنے کی اجازت ہوگی اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مدینہ شریف آ گئے، مدینہ شریف میں حضرت ثابت بن قیس ایک مزدور ہے، مزدوری کر کے آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے روزانہ کی اجرت پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جب مزدوری کر کے واپس آئے، سبزی لے کر آئے، اپنی بیگم کو سبزی دی کہ بھئی تم کاٹ پیٹ کے اس کو بناؤ۔ جتنی دیر میں ان کی زوجہ نے سبزی تیار کری وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اب سو گئے، آنکھ لگ گئی، اب ان کی زوجہ نے اٹھایا، ان کا روزہ شروع ہو گیا، ہم تو کھا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اگلا دن آ گیا، سارا دن مزدوری کری، مزدوری کر کے شام کو گھر پہنچے، پھر جناب والا پکانے میں آج کل کی طرح تھوڑی کہ گیس لگی ہوئی ہے فٹافٹ 2 منٹ میں کھانا، بلکہ اب تو گھر میں کھانا پکتا ہی نہیں ہے۔ اب تو شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کا پہلے سے ہوم منسٹر کا وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ جناب ہوٹل سے روٹی لیتے آئیے گا، بلکہ آفس میں ہی فون آ جاتا ہے کہ ہوٹل سے آتے ہوئے روٹی لیتے ہوئے آئیے گا، وہاں سے روٹی لے کے آئیے گا۔ اور میں نے جو ہے وہ سالن بھی لے لیجیے گا راستے میں، میں نے کچھ بنایا نہیں ہے آج۔ یہ دیکھیں ابھی آپ یہاں سے مسجد سے نکلیں گے، سامنے ہوٹل کے اوپر 200-250 افراد کی لائن لگی ہوئی ہوگی، سب روٹی لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب روٹیاں کم پکتی ہیں، اب ہماری گھر کی خواتین روٹی پکانے میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ یہ اس زمانے میں لوگوں کی عادت تھی، صحابہ کرام کی ازواج محترمہ سیدہ بی بی سلام اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ آپ چکی میں گیہوں پیستی تھیں، ہاتھ میں ددوڑے پڑ گئے موٹے موٹے، چکی چلا رہی ہیں، گیہوں پیس رہی ہیں، آٹا نکل رہا ہے، آپ کی نرم و نازک کمر پر جو آپ کی کنیز ہے وہ بتاتی ہے کہ پانی کا مشکیزہ کنویں سے بھر کر لے کر آتی تھی تو آپ کی نرم و نازک کمر کے اوپر رسی کے نشانات بنے ہوئے تھے۔
یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان ہے کہ وہ جناب اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری گھر کی خواتین کو، ہماری مائیں بہنیں جو کام نہیں کرتی، کام چور ہیں، انہیں سیدہ فاطمہ کا یہ زندگی کا نمونہ نظر آئے اور وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے گھر کو بنانے کی کام کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید ثابت بن قیس اسی طرح تیسرے دن جب گھر پہنچے، تیسرے دن جب کام پر تھے تو وہاں کام کرتے ہوئے بیہوش ہو گئے۔ بیہوش ہو گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، پوچھا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور سلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک، اے تاجدار امام انبیاء، آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے یہ غلام بڑے کمزور ہیں، یہ بیچارے 24 گھنٹے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ رات کا سیاہ ڈورا صبح کے سفید ڈورے سے الگ الگ ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک صحابی کا لطیفہ بھی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ جب انہوں نے یہ والی آیت سنی نا، خیط الابیض سفید ڈورا، خیط الاسود کالے ڈورے سے الگ ہو جائے، تو اب وہ سفید اور کالا ڈورا جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ صبح ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، روشنی ہو گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں فرمایا کہ خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورا ہو جائے گا یا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے گا، تو میں یہ ڈورے تکیے کے نیچے رکھ کے ساری رات انتظار کرتا رہا کہ کب یہ الگ الگ ہوگا۔ تو حضور سید عالم مسکرائے تو آپ نے فرمایا اب وسادۃ کالسماء، اب وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، اب وسادۃ کالسماء، کیا تمہارا تکیہ آسمان کی پنہائیوں کے برابر ہے؟ علماء فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ جو عربی زبان جانتے ہیں، صحابہ سے زیادہ تو عربی کوئی نہیں جانتا نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر دین نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو درس قرآن دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں عربی آتی ہے، ہم عربی گرامر کی بنیاد پہ درس قرآن پڑھ لیں گے، درس قرآن سمجھ لیں گے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ خالی عربی کے آنے سے درس قرآن نہیں دیا جاتا، عربی تو صحابہ کو بھی آتی تھی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ کٹ نہ مر جائے شاہ بطحہ کی عزت ناموس پر، اس وقت تک حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت نہیں نظر آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اب صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، پوچھنے کے لیے۔ حضور نے جواب، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے حبیب قل، آپ بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے نا، یہ گھٹنا بڑھنا تمہارے لیے اوقات کا تعین کرتا ہے تاکہ تم نمازوں کے اوقات اور حج کے اوقات کو طے کر سکو۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے بعد لوگوں نے اس آیت سے ثابت کیا کہ دیکھو رسول اللہ کا علم محدود ہے، حضور کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو صحابہ کو بتاتے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ میں نے کہا دیکھو کیا کہتے ہیں کہ گدھ ہمیشہ مردار پہ جا کے گرتا ہے اور بلبل باغوں میں جاتا ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ہر آیت میں محبت مصطفیٰ کے باغ نظر آتے ہیں، جس کے دل میں بغض رسالت ہوتا ہے اسے ہر آیت میں حضور کی کوئی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ارے ظالموں، اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اگر حضور ساری کی ساری باتیں کھول دیتے تو علم فلکیات اور علم طبعیات کے اندر تباہ آزمائی کون کرتا؟ یہ علم فلکیات، علم طبعیات، ایسٹرونومی جو ہے
علم ایجاد کیا اسی لیے تاکہ تمہیں تباہ آزمائی کی جائے، اور جب تم اتنے تباہ آزمائی کرو تو تمہاری عقل کی گرے کھلنا شروع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے ایک کو چھوڑ دیا کہ تم کشور کشائی کر سکو اور زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھ سکو، نہ کہ یہ کہ تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کی ذات کے اندر عیب تلاش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حج کے دن جو ہیں وہ جانے ہوئے دن ہیں، جانے ہوئے دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حج کی تفصیلات نہیں بیان کی، یا اللہ حج کی تفصیلات کیوں نہیں بیان کی؟ فرمایا حج کی تفصیلات جاننا ہے تو میرے محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، وہ بتائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کے تمام مسائل قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں کیے۔ فرمایا حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، وہ سکھائیں گے تمہیں نماز کے مسائل۔ زکوٰۃ کتنی اہم ترین چیز ہے، زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں کیے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے۔ نماز، زکوٰۃ، حج آ گیا کہ جب حج کی بات آ گئی تو فرمایا حج کے لیے بھی تمہیں میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، جب میرا حبیب تمہیں بتائے گا کہ حج کیسے کرنا ہے۔ اب آ گیا ایک ایسا معاملہ کہ دنیا کی جتنی عورتیں، ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ مہینے میں کچھ دن آتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایام حیض میں کیا کرتے ہیں عورت کے ساتھ؟ کیونکہ یہودیوں کے یہاں ایک الگ مسئلہ تھا، عیسائیوں کے یہاں ایک الگ مسئلہ تھا۔ یہودیوں کے یہاں تو یہ تھا کہ جب ان کی عورت کو حیض آتا تھا وہ اپنی عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ تو ایک یہودیہ عورت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئی، تو سیدہ عائشہ جو ہے اس وقت ایام میں تھیں، آپ کے ایام حیض چل رہے تھے اور آپ حضور کے بستر پہ تشریف فرما دیں۔ تو جب اس کو یہودیہ عورت کو پتہ لگا تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کیا تمہارے صاحب تمہیں اپنے ساتھ بستر پہ اس حالت میں بستر پہ بھی سلاتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میں تو اس حالت میں روٹی بھی پکا کے انہیں کھلاتی ہوں، اور جس برتن میں میں پانی پیتی ہوں تو جہاں میں ہونٹ لگاتی ہوں اسی جگہ میرے صاحب بھی ہونٹ لگا کے پانی پیتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت تھی اپنی ازواج کے ساتھ۔ آج تو ہماری بیوی کا گلاس الگ ہوتا ہے، میرا گلاس الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ گلاس ہے، بیوی کا گلاس الگ ہے، بیوی کی پلیٹ الگ ہے، بیوی کا برتن الگ ہے، بیوی الگ ٹائم پہ کھا رہی ہے، میاں الگ ٹائم پہ کھا رہا ہے۔ ایک دسترخوان پر میاں بیوی بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جب ایک دسترخوان پر میاں بیوی بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دسترخوان پر میاں بیوی اور بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ملاطفت کر رہے ہیں، میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب آ جائیے طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کے مسئلے کے اندر بھی ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب تفصیل ہے۔ اب کیونکہ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ وقت پھر زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ طلاق دینے کو کھیل سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے طلاق کے متعلق فرمایا، اچھا یہ کھیل جو سمجھتے ہیں یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ لوگ طلاق دیتے تھے اور دل کھول کے دیتے تھے، مطلب 100 طلاقیں اور 1000 طلاقیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ طلاق دیتے تھے تو پھر سب کو دیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مزاج ہے نا، طلاق دینے کا موڈ ہوتا ہے نا، پھر سب کو دیتے ہیں، تجھے بھی طلاق، تیرے باپ کو طلاق، تیری ماں کو طلاق، تیرے خاندان کو طلاق، سب کو طلاق۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا پھر اسے یاد آتا ہے اب بیوی کو طلاق دینی تھی، خاندان کو تھوڑی دینی تھی، پھر اسے یاد دلاتے لوگ، خاندان کو کہے کہ طلاق دے رہا ہے۔ غصے کے اندر جب آتے تو سب کو طلاق دے کے فارغ کر دیتے۔ پھر اس کے بعد مولویوں کے پاس آتے ہیں، پھر مولویوں کو کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی ہے، یہ کوئی دین ہے بھلا؟ ارے بھائی طلاق، ابے تو میں نے کہتا ہوں کہ بھائی طلاق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیا آپ نے وہ احکامات کیوں نہیں سیکھے؟ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، ختم بات ہی ختم ہو گئی۔ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ طلاق دو اور اس کے بعد 3 ایام حیض تک دونوں فریقین سوچتے رہیں کہ آیا ہم ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔
اور 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں جب سمجھ میں آ جائے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو آدمی بولے تجھے دوسری طلاق دی، اللہ حافظ، ختم بات۔ دوسری طلاق دیتے ہی عورت آزاد ہے، اب وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے، آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو عقل آتی ہے کہ نہیں جناب ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا، تو بھائی طلاق دینے سے پہلے یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے۔ طلاق دینا ایک کھیل بنایا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال اشیاء میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے طلاق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔